باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین۔ سب سے پہلے مومنین کرام میں اپنے نفس کو، اپنے آپ کو، پھر آپ تمام مومنین کرام کو تقوی الہی اختیار کرنے اور اس الہی تدبیر کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس الہی فریضے پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خطبے کا ایک اہم جز واعظ و نصیحت ہے، اور واعظ و نصیحت کے اندر سب سے اہم جو نقطہ ہے وہ تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرنا ہے۔ تقوی کے اندر مومنین کرام کو معلوم ہونا چاہیے کہ تقوی کسے کہا جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز جمعہ جو ہر ہفتے ہم پڑھتے ہیں، ہفتے میں ایک دن نماز جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ اس جمعہ کے اندر بھی دونوں خطبوں کے اندر تقوی کی وصیت اور نصیحت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نماز عید جس میں مومنین کرام میں جمع ہونا ہوتا ہے، اور اس میں بھی امام جماعت کو یہ تاکید ہے کہ وہ مومنین کرام کو تقوی کی وصیت اور نصیحت کرے۔ نماز جمعہ اور عید میں فرق یہ ہے کہ خطبے نماز جمعہ میں پہلے ہوتے ہیں اور نماز بعد میں ہوتی ہے، جبکہ نماز عید میں نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبے بعد میں ہوتے ہیں۔ اس فرق کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے جمعہ اور عید کے اندر، یعنی دونوں کا مقصد، ہدف ایک ہی ہے۔ وہ ہدف اور مقصد بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض ہوگا۔ تقوی ایک الہی فریضہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر مومنین کرام تلاوت کے دوران یہ لفظ ان کی سماعتوں سے گزرا ہوگا کہ اتقوا اللہ، اتقوا، تقوی اختیار کرو، تقوی الہی اختیار کرو۔ یہ حکم ہے، یعنی فریضہ ہے، واجب ہے، مستحب نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہے آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ کو اختیار ہے تقوی آپ اختیار کریں یا نہ کریں، بلکہ واجب ہے۔ اس تقوی کا مختصر سا مفہوم آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ تقوی وقایا سے ہے۔ وقایا عربی زبان میں ڈھال کو کہتے ہیں۔ ڈھال پرانے زمانے کے اندر جنگی لباس کا ایک نام ہے، زیرہ اور ڈھال، اور یہ حفاظتی لباس جنگوں کے اندر استعمال ہوتا تھا۔ یعنی جب بھی ایک فوجی، جب بھی ایک سپاہی اپنے لشکر کی طرف سے لڑتا تھا تو دشمنوں پر حملہ کرتا، ایک تلوار ہوتی تھی اس کے پاس اور دوسری ڈھال۔ تلوار سے حملہ کرنے کے لیے ہوتی ہے اور ڈھال حملے سے بچانے کے لیے، محفوظ رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہوتی ہے۔ یعنی ڈھال کس لیے ایک سپاہی اپنے ساتھ رکھتا ہے؟ تاکہ وہ دشمن کے حملوں سے محفوظ رہے، دشمن کے وار سے محفوظ رہے، اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ پہنچے۔ اپنی جان کو بچانے کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے وہ سپاہی یہ ڈھال استعمال کرتا ہے۔ اسے وقایا کہتے ہیں۔ وقایا، حفاظتی ڈھال جو بندے کی حفاظت کرے خطرات سے، دشمنوں سے۔ اسی سے تقوی نکلا ہے۔ قرآن کریم نے اسی مادہ سے لفظ تقوی نکالا ہے، اور اس کا معنی ہے حفاظت، کہ مومن اپنی کیا کرے؟
مومن خطرے میں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے ڈھال وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں کوئی بھی آدمی اگر جہاں خطرہ نہ ہو وہاں ڈھال استعمال نہیں کرتا. یہ سب کو معلوم ہے. کوئی حفاظتی چیز ہے آپ کے پاس تو وہ اس وقت استعمال کی جاتی ہے جب اسے خطرہ ہو, اور جہاں خطرہ نہیں ہوتا وہاں کوئی حفاظتی انسان کوئی چیز اپنے ساتھ لے کر نہیں جاتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کی زندگی خطرات سے بھری ہوئی ہے. اس کے دشمن بہت ہیں. اس کا اپنا نفس دشمن ہے, شیطان اس کا دشمن ہے. شیطان دو طرح کے ہیں, شیطان جن اور شیطان انس, دونوں کو شیطان کہا گیا ہے. اور علماء کے نزدیک شیطان جن اتنا نقصان دہ نہیں ہے, خطرناک نہیں ہے جتنا شیطان انس ہے. کیونکہ شیطان جن انسان کی ساخت کے مطابق نہیں ہے. یعنی شیطان جن کے ساخت الگ ہے, آگ سے بنا ہوا ہے. شیطان جو انسان ہے وہ مٹی سے بنا ہوا ہے. لیکن انسان انس جو ہے, انسانی شیطان, وہ بھی مٹی سے بنا ہوا ہے اور دوسرے انسان بھی مٹی سے بنے ہوتے ہیں. اور ان کو اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں. جتنا نقصان شیطان انس پہنچا سکتا ہے اتنا نقصان شیطان جن نہیں پہنچا سکتا. مثال کے طور پر ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ شیطان جن کو اتنا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں وسوسہ ڈال سکتا ہے بس. باقی آپ کی جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, آپ کے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, آپ کی ناموس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. صرف ایک خطرہ ہے بس کہ وہ آپ کے ذہن میں کیا ڈال سکتا ہے, وسوسہ. ایک چیز وہ کر سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی کام. لیکن شیطان انس کے اختیار میں سب کچھ ہے. آپ کی جان بھی نقصان میں ہے اس کی وجہ سے, آپ کا مال بھی نقصان میں ہے, آپ کی ناموس بھی نقصان میں ہے, اور وسوسہ بھی ڈال سکتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ان کے اپنے ساتھیوں نے گمراہ کیا ہے, اپنے ساتھیوں نے ذہن میں وسوسہ ڈالا اور گمراہ ہو گیا. اس لیے جہنمی جب ہوں گے جہنم کے اندر تو کچھ جہنمی بہت پشیمان ہوں گے, بہت پشیمان. اور قرآن کریم کی یہ آیت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ چبائیں گے, ہاتھ چبا رہے ہوں گے جہنم میں بیٹھ کے. اور ہاتھ چبانا یہ تمثیل ہے پشیمان ہونا, شرمندگی ہونا. شدید شرمندہ ہے. کیوں شرمندہ ہے؟ اور شرمندہ ہو کے کیا کر رہا ہوگا؟ فریادیں بلند کر رہا ہوگا. فریادیں بھی قرآن نے ذکر کی ہیں, یا ویلتا لیتنی, ہے افسوس, ہے افسوس, اے کاش, اے کاش, لم اتخذ فلانا خلیلا, میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کو میں نے دوست بنایا, اس نے مجھے غلط راہ پہ ڈالا, اس نے میرے ذہن میں غلط وسوسے ڈالے, یہ مجھے غلط راہ پر لے گیا, اور جس کی وجہ سے میں گمراہ ہو گیا اور آج جہنم میں بیٹھا ہوں. یعنی اس جہنم تک کس نے پہنچایا؟ دوست نے پہنچایا, شیطان انس نے پہنچایا اسے. یہاں ابلیس کی بات نہیں ہے, وہ اپنے دوست کے بارے میں شرمندہ ہوگا, ہاتھ چبا رہا ہوگا کہ اس کو اگر میں نے اس سے دوستی نہ لگائی ہوتی تو آج میں جنت میں بیٹھا ہوتا, آج میں جہنم میں کیوں ہوں؟ کیونکہ یہ دوست میرا تھا. اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ جو ایک بندہ دوسرے کو گمراہ کرتا ہے اور دوسرے کی گمراہی کی وجہ سے وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے, تو جہنمی وہاں یہ بھی دعا کریں گے, خدا سے دعا کریں گے, وہاں جہنم میں بیٹھے ہوئے ایک درخواست کریں گے, مطالبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے خدا اس کو دگنا عذاب دے, مجھے تو مل رہا ہے عذاب, لیکن جس نے مجھے گمراہ کیا ہے اسے دگنا عذاب دے. کیونکہ ایک تو وہ خود گمراہ تھا, دوسرا اس نے مجھے گمراہ کیا ہے. یعنی انسان خطرے میں ہے, شدید خطرے میں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دوست بنا لیتے ہیں تو ہم محفوظ ہو گئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. آپ اپنے دوستوں سے بھی خطرے میں ہو. یعنی انسان ہمیشہ محتاط رہے. دوست اچھی چیز ہے, دوست بہت سارے ایسے دوست ہیں, آپ نے خود دیکھا ہوگا, بہت سارے ایسے آپ کے دوست بنے جو آپ کو رائے خدا پر لے آئے ہیں.
آپ کو انہوں نے اچھی چیزیں سکھائی ہیں، یہ اچھے دوست ہیں. ایسے نہیں دوستی مطلقاً خراب ہے، نہیں، بری دوستی خراب ہے. برا دوست بنانا خراب ہے، بروں کی صحبت اختیار کرنا خرابی ہے، اور انسان آسانی سے پہچان سکتا ہے. اور یہ عقل اور یہ حس اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر رکھی ہوئی ہے. مثلا آپ جب بازار میں جاتے ہیں، بازار میں فروٹ لینے جاتے ہیں، تو فروٹ لیتے ہوئے آپ کو فوراً پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سا سیب خراب ہے اور کون سا سیب ٹھیک ہے. یہاں پر کوئی گمراہ نہیں ہوتا، یہاں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، واضح ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ خراب ہے اور یہ ٹھیک ہے. اگر وہ خراب آپ کو دے بھی دیتا ہے ریڈی والا، تو آپ واپس کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ خراب مجھے نہیں چاہیے، میں آپ کو پیسے دے رہا ہوں، اس کے بدلے میں مجھے ٹھیک ٹھیک آپ سیب دیں، ٹھیک ٹھیک فروٹ دیں. اسی طرح سبزی کی دکان میں جاتے ہیں تو ٹھیک والی سبزی آپ انتخاب کرتے ہیں اور وہ گھر میں لاتے ہیں اور وہ پکا کر کھاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ مومن اس میں کنفیوژن نہیں ہے، اس کو پہچان میں مشکل نہیں. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوستوں کی پہچان، لوگوں کی پہچان بھی انسان کے اندر رکھی ہے. آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، پتہ چل جاتا ہے، اس کے اعمال گواہی دے رہے ہوتے ہیں. المرء مخبون تحت لسانہ، امام علی علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ ہر شخص اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، بولو تاکہ پہچانے جاؤ، یہ امام کا فرمانا ہے. آپ کو بولنے سے بھی پتہ چل جائے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے. آپ کو اس کی گفتار سے، اس کی رفتار سے، اس کے اعمال بتا رہے ہوں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. بہت سارے اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ میرے خیال میں یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے عمل سے لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. پہچان ہو جاتی ہے، انسان کو اچھی طرح پہچان ہو جاتی ہے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان خطرے میں ہے، اور اس خطرے میں انسان کو کیا چاہیے؟ ڈھال چاہیے. بچانے کے لیے حفاظتی حصار چاہیے، ڈھال چاہیے جو اسے تمام زندگی کے تمام شعبوں میں محفوظ رکھے. اس حفاظتی ڈھال کا نام تقویٰ ہے. اور یہ ڈھال کس صورت میں ہمیں ملے گی؟ اب جو جنگوں میں استعمال ہوتے تو لوہے کی ڈھال ہوتی ہے، یہ ڈھال کس چیز کی بنی ہوئی ہے؟ یہ تقویٰ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے بنا ہوا ہے. اللہ کی تدبیر، اللہ کا منصوبہ انسان کے لیے کہ انسان نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، ان خطرات سے کیسے بچنا ہے. یہ قرآن کریم کے اندر آپ نے پڑھا ہے نا، مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، کہ دشمن بھی مکر کرتا ہے، تدبیر بناتا ہے مومنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اور اللہ کی تدبیر بناتا ہے، اور اللہ کی تدبیر خیر ہے. اللہ خیر الماکرین ہے، اللہ خیر ہے تدبیر بنانے والا. وہ تدبیر الہی کیا ہے؟ دشمن کی تدبیر. یہ دو تدبیریں جاننا ضروری ہوتی ہیں، ایک دشمن کی تدبیر اور ایک اللہ کی تدبیر. مومن تب محفوظ رہ سکتا ہے، مثلا آپ جنگوں کے قواعد و ضوابط دیکھیں تو فوجی کو، ایک سپاہی کو دو چیزوں کا علم ہونا ضروری ہے، تب وہ کامیاب ہوتا ہے ورنہ ناکام ہو جاتا ہے. مثلا ایک دستہ ہوتا ہے، اس کو جب محاذ پر بھیجا جاتا ہے تو اسے فوجی کمانڈر سب سے پہلے دشمن کی تدبیر سے آگاہ کرتا ہے، دشمن کے حالات بتاتا ہے. دشمن فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے، اس نے یہاں سے حملہ کرنا ہے آپ پر، اور اس کے بعد پھر اپنی تدبیر بتاتا ہے کہ دشمن یہ کرے گا اور آپ نے یہ کرنا ہے، اور اس سے پھر دشمن ناکام ہوگا، آپ کامیاب ہو جائیں گے. یہ دو تدبیریں جب تک ایک سپاہی کو معلوم نہیں ہوں گی، خطرات سے محفوظ نہیں رہے گا. تو یہ تدبیر جاننا ضروری ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. دشمن کی تدبیر سے آگاہی، دشمن سے آگاہی، دشمن کی دشمنی سے آگاہی، اس کی منصوبوں سے، ان کے خطرات سے، جو وہ خطرات ایجاد کرے گا آپ کی زندگی کے لیے، آپ کے لیے، اس سے آگاہی، اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر سے آگاہی کہ اللہ کیسے مومن کو بچائے گا. دعاؤں سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم صرف دعا کریں گے اور اللہ محفوظ کر دے گا، ایسا نہیں ہے. ہم دعا کرتے ہیں، اللہ سبب پیدا کر دیتا ہے.
اب سبب کو حاصل کرنا بندے کا کام ہے، سبب تک پہنچنا بندے کا کام ہے، ورنہ تو انسان کا اختیار ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اگر ہم دعا پر صرف کریں کہ یہ دعا سے ہی ہم بچ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے انسان مجبور ہے۔ کس نے بچایا ہے؟ بچانے والا خدا کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیسے بچاتا ہے خدا؟ تدبیروں سے بچاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خدا نے جو مشرکین تھے، جو وہ لوگ، ان کو کیسے شکست دی، ان سے کیسے محفوظ رکھا مسلمانوں کو؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو تدبیروں کے ذریعے سے۔ وہ تدبیریں 23 سال مسلسل نازل ہوتی رہی قرآن کی شکل میں، اور رہنمائی ہوتی رہی، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا کتنا غلبہ ہوا ہے اسلام کا۔ کوئی شکست بھی نہیں دے سکے، اور اسلام محفوظ رہا، مسلمان محفوظ رہے، غلبہ پا گئے مسلمان دوسروں پر۔ کیوں؟ کیونکہ وقتاً فوقتاً وہ اللہ کی تدبیر، دشمن کی تدبیر سے بھی رسول خدا آگاہ کرتے رہے۔ رہبر اور رہنما کا کام یہی ہوتا ہے، دشمن کی تدبیر سے بھی آگاہ کرتے رہے اور اللہ کی تدبیر سے بھی آگاہ کرتے رہے، جس کی وجہ سے مسلمان دشمنوں کے خطرات سے محفوظ رہے، اور اس تدبیر کے نتیجے میں دشمن پر غلبہ بھی حاصل کر لیا۔ تو یہ تدبیر، اور اس تدبیر کا نام تقوی الہی ہے، اور یہ تدبیر جاننا، اتقوا اللہ، اس تدبیر کو اپنانا، جان کر، شناخت کر کے، یہ فرض ہے، واجب ہے ہر ایک کے اوپر۔ اب یہاں پر آپ دوسروں پر نہیں ذمہ داری ڈال سکتے کہ انہوں نے نہیں بتایا۔ اب جن کی ذمہ داری ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ ان سے الگ پوچھا جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے کیوں نہیں بتایا۔ لیکن فرشتے، روایت میں ہے کہ فرشتے مومن کے پاس آئیں گے، انسان جب مر جائے گا تو انسان کے پاس آئیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کام کیوں کیے ہیں، یہ غلط کام۔ وہ کہے گا نہیں جانتا تھا، معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے کر دیا۔ تو ملائکہ یہ نہیں کہیں گے اچھا آپ کو تو معلوم نہیں تھا، چلو آپ، ایسا نہیں ہے۔ پھر ملائکہ کہیں گے کہ پھر جانا کیوں نہیں ہے، یعنی سوال اٹھائیں گے کہ کیا آپ کو عقل نہیں دی ہوئی تھی، کیا آپ کو وسائل نہیں دیے ہوئے تھے، کیا آپ کو جاننے پہچاننے کی صلاحیت نہیں دی ہوئی تھی، پھر کیوں نہیں پہچانا، کیوں آگاہی حاصل نہیں کی، اس کیوں وقت ضائع کیا ہے، آپ کو اتنی زندگی دی ہے۔ پاکستان کی اب کہیں کہ 60 سے 70 سال تک اوسط عمر ہے اس میں، تو یہ پوچھیں گے کہ آپ کو اتنا ہم نے دیے ہے، تو اتنے مسائل دیے ہیں، تو یہ کیوں نہیں آپ نے جانا، وقت کہاں صرف کیا آپ نے، آگاہی کے لیے اہتمام کیوں نہیں کیا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر آگاہ نہیں ہیں تو ہمیں چھوڑ دیا جائے گا قیامت کے دن، ایسا نہیں ہے۔ ہم سے اور سوال ہوگا، اور اس سوال کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے۔ مثلا یہی سوال بجائے فرشتے پوچھیں، ہم ادھر ہی زندگی میں جب زندہ ہیں اپنے آپ سے پوچھ لیں۔ ابھی تک جو انسان ہے معصوم نہیں ہے، خطا کر سکتا ہے، خطا ہوتی ہے انسان سے، تو انسان اپنی زندگی میں ہی اپنا جائزہ لے لے، بجائے اس کے مرنے کے بعد اس کا جائزہ لیا جائے۔ مرنے کے بعد پھر فائدہ نہیں ہے نا، کچھ کر نہیں سکتا انسان، پھر جو کر چکا ہے بس وہی ہے۔ اگر کوئی صدقہ جاریہ چھوڑ گیا ہے تو ٹھیک، ورنہ جو کر چکا ہے وہی ہے۔ اور اس سے پہلے کہ فرشتے ہمارا جائزہ لیں اور فرشتے ہمیں ہمارے حالات بتائیں اور فرشتے ہم سے سوال کریں، ہم خود اپنی زندگی میں اپنا جائزہ لے کے خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ کام میں نے کیوں نہیں کیا، یا یہ کام میں نے کیوں کیا ہے، اور پھر فوراً آپ کو ادھر ہی جواب مل جانا ہے کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ اور جب پتہ نہیں ہے تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ پتہ کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ تو انسان کی زندگی کے اندر تقوی الہی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تقوی ایک حفاظتی تدبیر ہے، اور یہ حفاظتی تدبیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ جیسے آپ
کی خدمت میں پہلے عرض ہوتا رہا نا کہ ہم مانتے ہیں مولا علی مشکل کشا، مانتے ہیں نا، یہ سارے ہمارا عقیدہ ہے، اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ ہمارے مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں اور مشکل کشائی کرتے ہیں، لیکن ایسی مشکل کشائی نہیں ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر امیر المؤمنین کو پکاریں کہ یا علی میری مدد کر، اور امیر المؤمنین فوراً پہنچائیں اور مومن کی مدد کریں. یہ نہیں ہے، یہ مدد کا فلسفہ یہ نہیں ہے. امیر المؤمنین کو مدد کے لیے پکاریں، علی مدد کو آتے ہیں لیکن اپنی تدبیر کے ذریعے سے آتے ہیں، اپنی حکمت کے ذریعے سے آتے ہیں، اپنی تعلیمات کے ذریعے سے آتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام ہم پیدا بھی نہیں ہوئے، ہماری مشکلات بھی پیدا نہیں ہوئی، پہلے ہی مشکلات کا حل بتا دیا امیر المؤمنین نے نہج البلاغہ کے اندر. یہ مشکل کشائی ہے. اب نہج البلاغہ پڑھیں، آپ کے سارے مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، خود ہی آپ کو رہنمائی ملنا شروع ہو جائے گی. اچھا یہ میری مشکل تھی، اس کا یہ رائے حل ہے. یہ مشکل تھی، اس کا کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جس کی مشکل کشائی نہج البلاغہ میں موجود نہ ہو. آپ ایک دفعہ پڑھیں، نہج البلاغہ کے 3 حصے ہیں: خطبات، خطوط اور حکمتیں، چھوٹی چھوٹی حکمتیں. آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی سنور جائے گی، زندگی بدل جائے گی. امیر المؤمنین، اس کے بعد جب آپ امیر المؤمنین کی حکمت سے آگاہی حاصل کر لیں گے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی تدبیر آپ کو معلوم ہو جائے گی، امام المتقین کہ جب آپ کو تدبیر معلوم ہو جائے گی تو اس تدبیر کے بعد جب آپ کہیں گے نا یا علی مدد، پھر دیکھیں آپ کی مشکل کشائی کیسی ہوتی ہے، پھر آپ کی مشکلیں آسان کیسی ہوتی ہیں. تو یہ تقوی الہی، یہ امام المتقین، متقین کے امام، یہ بتا گئے ہیں. تقوی کے بارے میں بھی بہت سارے خطبات ہیں امیر المومنین کے، بلکہ خطبۃ المتقین پورا خطبہ ہے متقین کے بارے میں امیر المومنین کا نہج البلاغہ کے اندر خطبہ. ایک صحابی امیر المومنین کے امام کے پاس گئے اور عرض کی یا مولا تقوی کے بارے میں بتائیں. امیر المومنین نے سرسری سا ایسے بتا دیا اسے، کہا یا مولا اتنا کافی نہیں ہے. مولا نے دوبارہ بتایا، تھوڑا اور بتایا، کہا کہ مولا اتنا بھی کافی. جب امیر المؤمنین نے اس کی رغبت دیکھی، آپ دیکھیں مشکل کشائی کے لیے گیا ہوا ہے، کیسے امیر المؤمنین کیسے مشکل کشائی کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. جب مومن کے اندر جاننے کی تڑپ ہو، آگاہی حاصل کرنے کی تڑپ ہو، اور مولا علی علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ میری فلاں فلاں مشکلات ہیں آپ حل کریں، یہ نہیں کہا. انہیں پتا تھا کہ میں خطرے میں ہوں اور مجھے خطرے سے محفوظ تقوی رکھ سکتا ہے، اور تقوی کا علم کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس ہے، امیر المومنین امام المتقین کے پاس ہے. اور گیا امیر المومنین سے، کہا کہ تقوی کے بارے میں بتائیں. امیر المومنین نے تھوڑا سا بتایا، پھر کہا کہ یہ کافی نہیں. امیر المومنین نے اور تھوڑا زیادہ بتایا، کہا یہ بھی کافی. جب اتنی طرف دیکھی، اتنی جستجو دیکھی امیر المومنین نے، پھر پورا خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران ہی وہ شخص اتنے آمادہ تھا، اتنا تیار تھا. امیر المؤمنین کے یہ خطبہ سن کر وہیں چیخ ماری اور فوت ہو گیا. امیر المؤمنین نے فرمایا کہ میں اس لیے اس شخص کو نہیں بتا رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر آمادگی بہت زیادہ ہے، یہ مطالعے برداشت نہیں کر سکے گا. اور طویل ہے خطبہ، بہت لمبا خطبہ ہے، طویل خطبہ ہے. متقین کے اوصاف امیر المومنین نے بتائے ہیں کہ متقین کسے کہتے ہیں، تقوی کس طرح حاصل ہوتا ہے. تو یہ ایک اہم تقوی کی وصیت اور نصیحت ہے. اور سارا سال مومن کو حکم ہے کہ یہ تقوی حاصل کرتے رہے، تقوی لیتا رہے. جمعے کے اندر، جمعہ رسم کا نام نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب آئیں اور ممبر پر عربی خطبہ دے کے نماز پڑھا کے چلے جائیں، یہ نہیں ہے. تقوی کی وصیت ہے، نصیحت ہے، آگاہی ہے، اور مستحب ہے کہ اپنی زبان میں خطبہ دیا جائے، عید کا خطبہ ہو یا جمعے کا خطبہ ہو، تاکہ سمجھ آئے مومنین کو کہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمیں تو عربی آتی ہی نہیں ہے،
मासूमीन अलैहिस्सलाम की तालीमात क्या है हमें क्या पता। अरबी अगर मैं यहाँ अरबी सारी पढ़ना शुरू करता हूँ आपको क्या पता चलता है। तो ये मुस्तहब है कि अपनी जुबान में खुतबा दिया जाए ताकि मोमिनीन को आगाही हासिल हो जाए। तो ये सारा साल ये तकवा का दर्स मोमिन रहता रहे जुम्मे के अंदर आकर। ये फलसफा है जुम्मे का और फलसफा है ईद का। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस इलाही तदबीर के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद सय्यिमा अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व हसन वल हुसैन सय्यिद शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न अल हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफर इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफर व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद व हसन इब्न अली मुहम्मद इब्न अल हसन अजलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ। तशरीफ रखें। बैठें। मोमिनीन कराम, सबसे पहले मैं अपने नफ्स को, अपने आप को और फिर तमाम मोमिनीन कराम को तकवा की वसीयत करता हूँ, नसीहत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इस इलाही हिफाजती तदबीर के बारे में जानने और इसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आज रोज़े ईद है। तमाम मोमिनीन कराम को बिलखुसूस रहबर मुअज़्ज़म सैयद अली ख़ामनई हफ़िज़हुल्लाह व बिलअख़स इमाम ज़माना अजलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ को हदिया तबरीक व तहनियत अर्ज़ है। रोज़े ईद एक चीज़ वाजिब है, जैसे कल खुतबे में भी अर्ज़ किया था मोमिनीन कराम को कि आज के दिन एक चीज़ वाजिब है। हमें ये बताया जाता है कि नमाज ईद मुस्तहब है, लेकिन उसमें एक चीज़ वाजिब है, वो है ज़कात फ़ितरा। फ़ितराना जिसे हम कहते हैं, ये वाजिब है, ज़कात की एक किस्म में से है और ये बदन की ज़कात है। ये जो हम ज़कात फ़ितरा देते हैं, हम अपने बदन की ज़कात देते हैं। इसी तरह माल की ज़कात भी है, जो मोमिनीन कम ही देते हैं। बदन की ज़कात आसान सी होती है तो वो फ़ौरन दे देते हैं। माल की ज़कात थोड़ी सी मुश्किल है तो वो उससे मुश्किल होती है। वो भी इसी तरह ही है, ज़कात दोनों एक ही किस्म है। बदन की ज़कात है, माल की ज़कात है, इसी तरह खुम्स है और इसी तरह दीगर वाजिबात हैं माली जो मोमिन ने अदा करने होते हैं, वाजिब होते हैं। आज के दिन जो वाजिब चीज़ है वो ज़कात फ़ितरा है और ज़कात फ़ितरा मुस्तहब है कि ईद से पहले
दे दें फुकरा को, मसाकीन को। और जो मसारिफ ज़कात के जिक्र किए गए हैं, फी सबीलिल्लाह है, औलवियत फुकरा को हासिल है, उसके बाद फी सबीलिल्लाह है और इब्न सबील है, और इसी तरह बाकी जो मसारिफ उसमें जिक्र किए गए हैं। और ये राइट चीज़ जो है वो 3 किलो राइज जो बताया जाता है, 3 किलो गंदम है और उसकी राइज कीमत है। और मोमिनीन कराम यहाँ पर पूछते भी रहते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं। मसलन अगर आप गंदम की राइज उसके एतबार से निकालना चाहते हैं तो फिर पूछते हैं कि इसकी कीमत पिछले महीने तो ये थी और इस महीने थोड़ी बढ़ गई है, तो क्या हम पिछले महीने के एतबार से दें? ऐसी कोई बात नहीं है। जो राइज कीमत अभी चल रही है, मतलब आज के रोज गंदम की क्या रेट है, क्या है, वो आपने निकालना है। और ज्यादा भी दे देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और एहतियातन ज्यादा देना चाहिए। ज्यादा जितना आप दें, दूसरे की मदद है, ताउन है दूसरे के साथ आपका। और मुस्तहब ये है, बल्कि एहतियात वाजिब है कि इतनी 3 किलो के मुआवजे से कम और एक साल के इखराजात के बराबर उससे ज्यादा फकीर को ना दिया जाए। यानी ज्यादा की हद कहां तक है? 1 साल के उसके इखराजात, और कम से कम कितना है? 3 किलो है। तो हमें कम से कम पर इत्तफा नहीं करना चाहिए। जब हम अपने बदन के ज़कात में अपनी निकाल रहे हैं ना, ज़कात अपने बदन के निकाल रहे हैं, अपने बदन के रुश्द और अपने बदन के तकामुल पाने के लिए ये ज़कात निकाल रहे हैं, तो हम जितने निकालें, जितना ज्यादा हो, इसमें फर्क नहीं पड़ता। तो मुअय्यन कीमत ये नहीं होती कि आप पूछें कि भाई ये 350 है तो 350 से ना एक ज्यादा रुपया देना है ना एक, इस तरह नहीं है। आप जितना ज्यादा दे सकते हैं। और असल जो हुक्म आपको ज़कात के बारे में बताना था, जो असली हुक्म है, कुरान का हुक्म है ज़कात फितरा के अंदर, वो इस तरह से है कि मिन औसत मा तुतइमूना अहलीकुम, ये असल हुक्म है कुरान मजीद के अंदर। राइट वो 3 किलो गंदम हो गई है, और वो भी ठीक है उस जमाने। मसलन पहले मैं इस चीज की वजाहत कर दूं कि कुरान मजीद के अंदर है कि मिन औसत मा तुतइमूना अहलीकुम, कि जो तुम अपने अहलो आयाल को तुतइमूना खिलाते हो, उसका औसत और एवरेज निकाल कर आपने ज़कात देनी है। पुराने जमाने के अंदर क्या होता था? पुराने जमाने के अंदर यही गला, गंदम, चावल और इसी तरह मकाई, जौ वगैरह ये खिलाते थे। असल ग़िज़ा ये होती थी, रोटी असल थी और साथ दही, पनीर, लस्सी ये साथ होती थी। तो फिर उसी में गले का ही वहां उसमें हुक्म बयान हुआ है, यानी तफसीर उसकी इस तरह हुई है कि क्या खिलाते थे? गंदम खिलाते थे। क्या खिलाते थे? जौ। क्या खिलाते थे? चावल खिलाते हैं भी, ये वहां बनाए जाते थे। लेकिन आज के दौर में ये नहीं होता। आज के दौर में किस चीज का औसत निकालना है? जो चीज आपके घर बनती है, पकती है। मिसाल के तौर पर क्या पकता है? आप जब घर जाते हैं तो क्या पूछते हैं, क्या बना है आज? घर वाले कहते हैं गोश्त बना है, घर वाले कहते हैं मुर्गी बनी है, घर वाले कहते हैं आज दाल बनी है, सब्जी बनी है, ये कहते हैं। कोई भी आपको नहीं कहता कि आज रोटी बनी है। यानी इसका मतलब है आपका जो असल ग़िज़ा है वो सालन है। पहले रोटी असल थी, अब सालन असल है, ये असल पकता है। इसी तरह होटल पर भी आप जब जाते हैं, होटल के अंदर भी आप कहते हैं कि मेन्यू लेके आए, क्या बनाया आपके होटल में, क्या क्या चीज है, तो वो सारा मेन्यू लाता है जिसमें रोटी नहीं होती, बाकी सारा मेन्यू होता है। इसका मतलब है कि आज के दौर के अंदर जो गालिब ग़िज़ा है जो हम खाते हैं, यानी आपने देखते हैं कि आप सारा साल आप तरतीब में जो आप खिलाते रहे हैं घर वालों को, क्या चीज सबसे ज्यादा खिलाई है अपने बच्चों को? गोश्त सबसे ज्यादा खिलाया है, सब्जी खिलाई है, दाल खिलाई है, क्या खिलाई है? चावल खिलाए हैं। उसका औसत निकालना है। उसका औसत निकाल के फिर उसको 3 गुना करके फिर आपने फकीर को देना है। ये असल है, असल हुक्म ये है।
لیکن رائج کیا ہو گیا ہے؟ رائج وہی پرانا، علماء چونکہ وہی پرانی کتابیں پڑھتے ہیں، پرانی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ 3 کلو گندم، کیونکہ اس دور میں گندم تھی، اصل گندم تھی غذا. اس دور میں اصل غذا گندم ساتھ ہے، معاون ہے، تعاون کے لیے ہے. جیسے سلاد ہے، سلاد آپ تعاون کے لیے ساتھ کھانے میں ٹیسٹ اور اس چیز کے لیے ساتھ رکھتے ہیں، اور جب آپ کھانا لاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا بنا، تو میزبان کبھی نہیں کہتا آج سلاد بنا ہے، وہ اصل سالن بتاتا ہے. تو یہ سلاد اور روٹی یہ ایک ہی طرح کے ہیں، یہ اصل سالن کے لیے ساتھ تعاون کے لیے ہوتے ہیں. تو اس کا اصل ہے، لیکن چونکہ رائج ہے، علماء بھی اسی طرح ہی بیان کرتے ہیں. اور اصل حکم قرآنی اس طرح سے ہے، مومن اگر یہ نکالے تو وہ اصل اپنا فریضہ حقیقی وہ ادا کر دے گا کہ جو رائج ہے، آپ نے غالب غذا جو کھلائی ہے اپنے بچوں کو، اس کا اوسط نکال کے اور اسے 3 گنا کر کے آپ فقراء کو دے سکتے ہیں، وہاں پر تقسیم کر سکتے ہیں. یہ ظہر تک آپ ادا کر سکتے ہیں، مستحب ہے کہ ظہر سے پہلے اور ظہر تک بھی آپ ادا کر سکتے ہیں. اور وہاں آپ نے اگر کسی ادارے میں دینا ہے، آپ نے کسی تنظیم کو دینا ہے، کسی انجمن کو دینا ہے، کسی کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یعنی وہ جو مشہور ہوا ہوتا ہے کہ یہ ان کو دینا ہوتا ہے، تو اس میں بھی یہ چیز مد نظر ہوتی ہے کہ جس کو ہم دے رہے ہیں. مدارس کا حکم الگ ہے، مدارس فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، یہاں تعلیم و تعلم دینی تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو. تو یہاں ہوتا ہے، یہاں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خمس دے سکتے ہیں، یہاں صدقات دے سکتے ہیں، کیونکہ دینی تعلیم ہے اور بچوں پر ہی خرچ ہوتی ہے یہاں پر. تو یہ مدارس کا الگ حکم ہے، لیکن اس میں آپ نے اپنے اطمینان قلبی کو دیکھنا ہے، باقی کسی کو نہیں دیکھنا، کسی کی باتوں کو نہیں کرنا. اپنا اطمینان قلبی، آپ کا اطمینان قلبی کہاں ہے، کس کو دینے میں ہے. اگر آپ خود فقیر ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، بسم اللہ. گداگر نہیں، جو مانگتے ہیں وہ پیشہ ہے ان کو نہیں دے سکتے، ان کا اپنا پیشہ ہے، وہ سارا سال مانگتے ہیں، اس دن بھی مانگتے ہیں. اصل فقیر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو سال بھر کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا، اصلا نہیں کر سکتا، مانگتا بھی نہیں ہے اور پورے بھی نہیں کر سکتا. اور یہ ہوتے ہیں ہر محلے میں، ہر جگہ ہوتے ہیں. خود پہنچ سکتے ہیں تو ڈھونڈ لیں، وہاں پہنچا دیں، یا اس کو دیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہو کہ یہ واقعا دے گا. اور اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو دے دیا کہ میری طرف سے یہ فقیر کو آپ دے دیں اور اس نے نہیں دیا، تو آپ کا فطرانہ ادا وہ آپ کی گردن پر ہے، اس کی گردن پر نہیں ہے جس نے نہیں دیا. وہ ایک الگ حرام کام ہے، وہ حرام کھایا اس نے، وہ جو بھی کیا. لیکن آپ کا فریضہ ادا نہیں ہوا، آپ کو دوبارہ دینا پڑے گا. اس لیے دیتے ہوئے بہت احتیاط کر کے اور جانچ پڑتال کر کے خود دیں، یا ایسے شخص کے حوالے کریں، یا ایسے گروہ کے حوالے کریں ادارے کے جو یہ خرچ کرے، یقین ہو آپ کو، اطمینان قلبی کو دیکھنا ہے، باقی نہیں کسی پر یقین رکھنا. یہ ایک کام ہے، واجب کام ہے جو ادا کرنا ہوتا ہے. باقی ایک تذکر ہے عید الفطر کے حوالے سے کہ یہ عید الفطر ہم کیوں مناتے ہیں، کیا مطلب ہے ادھر عید الفطر کا، کیا مطلب ہے، اور عید الفطر کے اندر ہم یہاں جمع کیوں ہوتے ہیں، کیوں حکم ہوا ہے اس دن کے تمام شہر کے اندر جامع مسجد کے اندر آپ سب لوگ جمع ہو جائیں اور یہ عید آپ ادا کریں. اور ہر جمعے ہم کر بھی رہے ہیں، اور اس دن تھوڑی سی شکل بدل کر ہمیں کہا گیا کہ سب جمع ہو جاؤ. کیوں حکم ہوا ہے، کیا مطلب ہے اس کا. پہلے عید فطر ہم سمجھ لیتے ہیں کہ عید الفطر کا مختصر سا معنی اس کا کیا بنتا ہے. عید الفطر، عید اوت سے ہے، اوت کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، پلٹ آنا. فطر، فطرت، انسان کی فطرت. کلو مولود یولد علی الفطرہ، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اسے کیا بنا دیتے ہیں، روایت کے اندر ہے کہ اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں. یعنی والدین اسے، جس کے اختیار میں ہوتا ہے بچہ، وہ اسے خراب کر دیتا ہے.
وہ اللہ کی الہی فطرت پر، پاکیزہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اسے بدل دیا جاتا ہے۔ عید الفطر کا مطلب ہوتا ہے فطرت کی طرف لوٹ آنا، پلٹ آنا۔ ماہ مبارک رمضان ربیع القلوب ہے، قرآن کی بہار ہے، نزول قرآن ہوا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اصحاب پر، مسلمانوں پر، مومنوں پر اس کا نزول ہونا ہے۔ جن کے دلوں پر نازل ہوا ہے ان کے دل پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ اور جو شخص، کیونکہ اس دن ہم صبح صبح جو عید نماز پڑھتے ہیں، عید نماز کے اندر پھر مبارکباد دیتے ہیں، تو مومن کو کس چیز کی خوشی ہوتی ہے؟ اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنی فطرت پر پلٹ آیا ہے۔ وہ گناہوں کی وجہ سے، غلطیوں کی وجہ سے، گمراہی کی وجہ سے ہٹ گیا تھا اپنی فطرت سے، جس فطرت پر اللہ نے اسے پیدا کیا تھا، پاکیزہ، پاک و پاکیزہ۔ اور ماحول کی وجہ سے، دوستیوں کی وجہ سے اور غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے وہ فطرت آلودہ ہو گئی، خراب ہو گئی۔ ماہ مبارک رمضان میں خدا نے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ توفیق رکھی ہے کہ دوبارہ پلٹ سکتے ہو، آپ اپنے آپ کو صاف کر سکتے ہو، پاکیزہ کر سکتے ہو، ہدایت حاصل کر سکتے ہو اور پلٹ سکتے ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہ دعا ہم نے تکبیریں ابھی پڑھی ہیں، آپ نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی ہے۔ کس چیز کی کبریائی بیان کی ہے؟ آپ دیکھیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر۔ کس چیز کی؟ علی ما ہدانا، اللہ نے جو ہمیں ہدایت دی ہے اس پر ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں۔ یہ عید والے دن کیوں پڑھنا ہے مستحب؟ اس لیے کیونکہ یہ سارا مہینہ جو ماہ رمضان کا آپ کا گزرا ہے، اس میں آپ نے ہدایت حاصل کی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ یہ ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے جو ہدایت کے لیے ہے، اور ہدایت حاصل کرنے کے بعد مومن فطرت کی طرف پلٹتا ہے اور پلٹ کر خوش ہوتا ہے، اور وہاں پر پھر مومن خوشی سے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا تکبیریں بلند کرتا ہے۔ یہ معصومین کی سنت ہے، اور پھر شکر ادا کرتا ہے، خدا کی کبریائی بیان کرتا ہے، خدا آپ نے ہمیں ہدایت دی، تیری ہدایت کی وجہ سے اب میں راہ ہدایت پر ہوں، میری فطرت پاک۔ یہ عید فطر کا معنی ہے، مفہوم ہے، اپنی فطرت پر پلٹ آنا۔ مومنین کرام جمع کیوں ہوتے ہیں اس دن؟ جمع ہونا، اجتماع کیوں رکھا گیا ہے؟ امام علیہ السلام کا فرمانا ہے، امام رضا علیہ السلام کا فرمانا ہے، انما جعل یوم الفطر العید۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوم فطر کے دن کو عید قرار دیا گیا ہے۔ عید کیوں؟ لِيَكُونَ لِلْمُسْلِمِينَ مُجْتَمِعًا يَجْتَمِعُونَ فِيهِ، تاکہ اس میں سارے مسلمان جمع ہو جائیں، اجتماع کریں، جمع ہو کے اجتماع کریں، وَيَبْرُزُونَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جمع ہو کے کیا کریں؟ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو نمایاں کریں، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو ظاہر کریں، خالص خدا کے لیے۔ ایک مومن جب اپنی فطرت پر پلٹ آتا ہے تو اس کا رخ کس طرف ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرف، خدا کے لیے، خدا کی طرف ہو جاتا ہے۔ اب وہ یہاں آ کر بالکل اپنی آمادگی ظاہر کرتا ہے، پورے ماہ رمضان کے بعد اب اپنی آمادگی ظاہر کرتا ہے کہ یا خدا تیری کبریائی ہے، میرے ہدایت پر تیری کبریائی ہے، اب میں تمام مسلمین کے ساتھ جمع ہو گیا ہوں، اور جیسے یہ سارے مسلمان تیری طرف رخ کیے ہوئے ہیں، میں بھی اب پورا سال تیری طرف رخ کر کے رہوں گا، ماشاءاللہ، تیری اس راہ سے نہیں ہٹوں گا، تیرے فرامین کے علاوہ کسی اور کے فرامین قبول نہیں کروں گا، تیرے نظام کے علاوہ کسی اور کا نظام قبول نہیں کروں گا، گمراہوں سے دور رہوں گا، امام باطل سے دور رہوں گا، قائدین باطل سے دور رہوں گا۔ یہ آ کر اظہار کرتا ہے۔ اس لیے امام فرماتے ہیں ہم عید والے دن جمع ہوتے ہیں۔ میں بس ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں اور عرض کر دیتا ہوں عید الفطر کے حوالے سے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمانا ہے، انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ،
امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں مشکل کشائی ہے یہ. امیر المومنین فرماتے ہیں مومن کا ہر وہ دن، پہلے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عید صرف اس کے لیے ہے لمن قابل اللہ صیامہ، جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے. اب جس نے روزے ہی نہیں رکھے، بس وہ بات خود سمجھیں. جس نے روزے رکھے ہیں، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف اس کی عید ہے، کیونکہ وہی اپنی اصل پر پلٹ آیا ہے. جو روزے نہیں رکھتا، واجب کام بھی نہیں کرتا، وہ فطرت سے ہٹا ہوا ہے. وہ ماہ رمضان میں بھی فطرت پر واپس نہیں آیا، اس کی عید نہیں ہے. امیر المومنین کے نزدیک نہیں ہے اس کی عید. بے شک وہ عید نماز پڑھے، سوئیاں کھائے، حلوے کھائے، لیکن اس کی عید نہیں ہے. کس کی عید ہے؟ جس کے روزوں کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول کیا ہے. اب یہ مومن اگر یہ نہج البلاغہ پڑھ لیتا تو پھر روزہ نہ چھوٹتا، روزہ وہ رکھتا. وَشَكَرَ قِيَامَهُ، صرف روزے کافی نہیں ہے. امام فرماتے ہیں کہ عید صرف اس کی ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا ہے اور اس کے قیام کی اللہ تعالیٰ نے قدردانی کی ہے. جو اس نے قیام کیا ہے، نمازیں پڑھی ہیں، مستحبات انجام دیے ہیں، خدا کی خاطر نوافل پڑھے ہیں، شبہائے قدر میں اس نے قیام کیا ہے، راتوں کو جاگا ہے، خدا کے لیے جاگا ہے، اور اس کی اس قیام کو اور اس کی اس نماز کو اللہ تعالیٰ نے قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے. جو یہ کام کیا ہے، امام فرماتے ہیں اس کی عید ہے. وہ خوشی منائے، عید منائے، خدا کی کبریائی بیان کرے. اور امام فرماتے ہیں کہ کل یوم لا یعص اللہ فیہ فہو عید. اسی کے آگے ہے امام فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر وہ دن عید ہے جس میں وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے. ہر وہ دن عید ہے مومن کا جس میں وہ اللہ کی نافرمانی، کیونکہ اس دن وہ اپنی فطرت پر پلٹ آتا ہے اور فطرت گناہوں سے پاک ہوتی ہے. جس دن مومن گناہ نہیں کرتا اس دن اس کا پلٹنے والا دن ہوتا ہے. اس دن وہ اپنی فطرت پر پلٹ آتا ہے، وہ اس کی عید کا دن ہوتا ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ماہ شوال کی تاریخ، پہلی تاریخ آتی ہے تو ایک ندا بلند ہوتی ہے کہ اے مومنو، صبح سویرے اپنے انعامات کو دریافت کرنے کی خاطر دوڑ پڑو، سستی نہ کرو، دوڑ پڑو. پھر فرمایا کہ اے جابر، صحابی ہیں امام کے، خدا کا انعام دنیاوی بادشاہوں کے انعامات کی طرح نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھے کہ جیسے دنیاوی بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ لوگوں آج میں آپ کو انعام دیتا ہوں، یا بادشاہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو اسے کیا دیتا ہے؟ انعام مال دے دیتا ہے، کوئی نہ کوئی چیز دے دیتا ہے. تو امام فرماتے ہیں کہ اے جابر، اللہ کا انعامات اس طرح نہیں ہے کہ کہیں پر انعامات رکھے ہوئے اور جا کر آپ لے لو وہاں سے. اس کے بعد فرمایا یہ دن انعام کا دن ہے. کیا انعام ہے؟ وہ اپنے تکبیرات میں پڑھا ہے، علامہ ہدانا. اللہ کا انعام کیا ہے؟ ہدایت. جس کو مل گئی اس کو انعام مل گیا، اور اس کے لیے دوڑ پڑو، سب کا پڑو. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام امام علیہ السلام نے عید کے دن اپنے اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے تو کچھ لوگوں کو یہ اہم بات بتا رہا ہوں، عید کیسے گزارے. امام سے پوچھتے ہیں کہ عید کیسے گزارے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کو بتائیں گے کہ عید کیسے آپ گزارے. امام جا رہے تھے اپنے اصحاب کے ساتھ تو دیکھا کہ لوگ لعب و لہو میں مشغول تھے. لعب و لہو، لعب ایسے کام جو بے مقصد ہوتے ہیں، جس کا انسانی زندگی میں کوئی مقصد، اور لہو ایسے کام جو انسان کو اپنے مقصد زندگی سے ہٹا دیتے ہیں، اسے لہو کہا جاتا ہے. ہر وہ کام، کسی قسم کا بھی کام ہو. امام نے دیکھا کہ لوگ اس میں مشغول ہیں اور اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا، وہیں رک گئے. پھر اپنے اصحاب کی طرف رخ کیا اور کیا فرمایا؟ امام علیہ السلام نے عید والے دن کے بارے میں کچھ نہیں کہا. امام فوراً ماہ رمضان کی طرف چلے گئے اور فرمایا خداوند عالم نے ماہ رمضان کو اپنے بندوں کے لیے مقابلے کا میدان قرار دیا ہے تاکہ خدا کی اطاعت کرنے کے ذریعے رضائے الہی کی طرف ایک دوسرے پر سبقت لیں. ماہ رمضان
یعنی بتانا امام علیہ السلام نے روک کر کے کیا کہا کہ اس کا مطلب ہے انہوں نے ماہ رمضان ٹھیک نہیں گزارا. ماہ رمضان کس لیے خدا کا تھا کہ یہ مومن اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے. سبقت لینے کے لیے ایک میدان تھا دوڑ لگانے کے لیے کہ یہ آگے نکل جائے. اللہ کی اطاعت میں دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ میدان سجایا تھا ماہ رمضان کا. ایک گروہ آگے نکل کر یہ مقابلہ جیت جاتا ہے اور ایک گروہ پیچھے رہ کر ہار جاتا ہے. بس آج نیکی کرنے والے جزا پاتے ہیں اور کوتاہی کرنے والے ناکام ہوتے ہیں. ماہ رمضان گزر گیا، کچھ سستی کرتے ہیں ہار جاتے ہیں، کچھ اس میں اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور آگے نکل جاتے ہیں دوسروں سے. ایک ایسے دن مجھے لاحب و لاحب میں مصروف لوگوں کی ہنسی پر تعجب ہوتا ہے. اب یہ بہت اہم بات ہے. امام فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بڑے خوش ہو رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور امام فرماتے ہیں مجھے تعجب ہو رہا ہے. کیوں؟ یہ ایک اپنی فطرت پر نہیں پلٹا، ماہ رمضان اس نے ٹھیک نہیں گزارا، لاحب و لاحب میں مشغول ہے اور لاحب و لاحب میں مشغول ہو کر ہنس بھی رہا ہے. اسے پتہ نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں کدھر جا رہا ہوں. خدا کی قسم اگر پردہ اٹھ جائے تو نیکی کرنے والے اپنے نیک کاموں میں مشغول ہوں گے، جبکہ بدکاران اپنے بدکارے میں گرفتار ہوں گے. امام فرماتے ہیں ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. اگر یہ پردہ اٹھ جائے تو فوراً دیکھ لیں گے کہ ہم تو بدی کر رہے ہیں، ہم تو برائی کر رہے ہیں، نیکی ہمارے اندر نیکی ہے ہی نہیں، ہم کیوں ہنس رہے ہیں. یہ امام علیہ السلام کا فرمانا تھا. تو عید الفطر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مومن اپنی فطرت کی طرف پلٹ آئے اور خوش ہو، وہاں خوش ہو مومن کہ میں اپنی فطرت پر الحمدللہ پلٹ آیا ہوں. اور آج کے دن وہ شکر ادا کرتا ہے اور اگلے پورے سال اس فطرت پر باقی رہنے کا عہد کرتا ہے کہ اس فطرت سے نہیں ہٹوں گا، اس فطرت پر باقی رہوں گا. لیکن کچھ ہمارے نادان ایسے ہیں جو عید الفطر کو نہیں مناتے. آپ نے دیکھا ہے وہ بہانہ بناتے ہیں. وہ شعائر خدا، اللہ کے شعائر میں سے ہے عید الفطر، عیدین، اس طرح جمعہ، اور یہ سارے شعائر اللہ ہیں، اللہ کے شعائر ہیں، علامتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، یوم ہیں اللہ تعالیٰ کی، یوم اللہ ہیں. یہ سارے ان کو نہیں مناتے. کیوں نہیں مناتے؟ بہانہ بناتے ہیں. کہتے ہیں کہ 10 دن پہلے امام شہید ہوئے تھے، 10 دن بعد ہم سوگ منائیں گے، خوشی نہیں منائیں گے. یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی حیات کا فلسفہ نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام 8ویں علی، کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ آج کے دن میرے جد 10 دن پہلے شہید ہوئے تھے؟ امام رضا علیہ السلام کو مامون اور رشید نے کہا کہ آج عید والے دن آپ نے عید پڑھانی ہے، کیونکہ وہ چالاکی کر رہا تھا تھوڑا. اور شیعوں کو جیسے آج کل کے سیاستدان آپ نے دیکھے نا کہ تشیع کے حق میں تھوڑا سا بیان دے دیتے ہیں، شیعہ خوش ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ تمبوں میں، کناتوں میں، پارکوں میں اس کے ساتھ ہے. دعائے جوشن کبیرہ بھی اس کے لیے پڑھ رہا ہے، دعائے سلامتی امام زمانہ بھی اس کے لیے پڑھ رہا ہے، اور اسے ہی اپنا نجات دہندہ مان لیتا ہے. یہ گمراہ شیعہ. اسی طرح مامون اور رشید، یہ جو لوگ ہیں سیاستدان، یہ شیعہ کی نسبت یا معاویہ بن جاتے ہیں یا مامون اور رشید بن جاتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں بنتے. آپ ان سے کوئی توقع نہیں رکھیں. یا سخت ہو جاتے ہیں شیعہ کے لیے اور شیعہ کو سانس بھی نہیں لینے دیتے، شیعہ کا قتل عام کرتے ہیں. یا بنو امیہ بن جاتے ہیں یا بنو عباس میں مامون اور رشید. نرم بن گیا تھا. کیوں نرم بن گیا تھا؟ تشیع حلق کرنے کے لیے، تشیع کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ گمراہ ہو جائیں اپنی راہ سے. کون سی راہ تھی؟ بنو امیہ کی چال یہ تھی کہ وہ سختی کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے شیعہ کو اپنی راہ سے ہٹانا چاہ رہا تھا، امامت کی راہ سے. اور بنو عباس میں مامون کس کے ذریعے سے ہٹانا چاہ رہا تھا؟ چالاکیوں کے ذریعے سے، کہ شیعہ خود ہی ہٹ جائے بجائے اس کے کہ مجھے ہٹانا پڑے. تو یہ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سمجھیں کہ یہ مامون کی چالیں ہیں. مامون اور رشید نے کیا کیا؟ اسی طرح امام کو ولی عہد بنا دیا زبردستی. امام نے قبول نہیں کی، زبردستی بنا دیا. اور اسی طرح
मामून रशीद ने सब्ज लिबास पहन लिया और राइज कर दिया, सिक्के इमाम के नाम से राइज कर दिया और बहुत कुछ किया इमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम से, ताकि शियों को गुमराह कर सके। और इसी तरह एक काम जो उसने किया, उसने कहा कि ईद मैं इनसे पढ़वाता हूँ, शिया तो सारे मेरे दीवाने हो जाएंगे, कहेंगे देखो ये तो आइमा का दुश्मन नहीं है, हमें इसका भी साथ देना चाहिए, क्योंकि उसकी दुश्मनी किससे थी? अपने भाई अमीन से थी, जो इक्तदार का दावा उसने भी किया हुआ था कि बाप का वारिस मैं हूं, इसने भी दावा किया हुआ था। तो उससे लड़ने के लिए, उससे जीतने के लिए इसे सपोर्ट की जरूरत थी, और सपोर्ट के लिए ज़ाहिर शिया से बेहतर कोई नहीं था, जो सब कुछ तन मन धन कुर्बान कर देते हैं जिसके लिए कुर्बान करना हो। तो अब यहां पर भी आप देखेंगे एक लीडर या एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात से जीतना चाहती है, उसे सपोर्ट की जरूरत है, और सपोर्ट किससे ले रहे हैं? शिया से सपोर्ट ले रहे हैं, कोई भी और नहीं करता। और ये सारे अमाम समेत वहां सपोर्ट के लिए गए हुए हैं। वहां पर क्या है, आखिरी बात, इमाम को कहा कि नमाज आपने, इमाम ने कहा ठीक है, मैं, लेकिन एक शर्त है, मैं उस तरह से नमाज पढ़ाऊंगा जिस तरह से मेरे अब्बा अजदाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मेरे बाबा अली ने पढ़ाई थी। उन्होंने कहा ठीक है पढ़ाएं। अब उसे अंदाजा नहीं था, कह तो दिया लेकिन अंदाजा नहीं था कि ये क्या करेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया अपने असहाब को कि सब लिबास सफेद लिबास पहने, और सफेद लिबास पहनकर, और इमाम ने वहां पर उनको कहा कि इमाम खुद जो तैयार हुए, इमाम सफेद लिबास पहना और मुअत्तर हुए, इत्र लगाया, खुशबू लगाई, और इमाम ने जूते नहीं पहने, इमाम ने जूते नहीं पहने, और इसी तरह अमामा पहना उस दौर में जो था, और अपना मुकम्मल लिबास तैयार होके। आप देखें ये शौक का लिबास तो नहीं है, आप कहेंगे इमाम देखो, इमाम के जद के 10वां है और इमाम क्या कर रहे हैं। इमाम ने अपने असहाब को हुक्म दिया और कहा कि सब मेरे नमाज ईद से पहले सब मेरे घर में जमा हो जाएं। सब जमा हो गए वहां पर। वहां से इमाम ने यही तकबीरें बुलंद करना शुरू कर दी, ये जो अभी हम पढ़ते हैं, मैं कह रहा हूं ना, सुना था हमारे आगे, ये तकबीरें बुलंद करते हुए इमाम वहां से चल पड़े, इमाम आगे आगे, असहाब, और फिर ये तकबीरें सुनकर सब लोग, पूरा शहर जमा होना शुरू हो गया, और ऐसा ऐसा ये करवा अपने मैदान तक, वो जहां ईद पढ़ी जानी थी वहां, उसकी तरफ रवाना हुआ था। और जब ये दरबार के पास से गुजरा मामून के, और सारे मामून अपने शाहाना लिबास के साथ था, पूरी फौज वहां खड़ी हुई थी और महल पे सारा नजारा कर रहे थे, और इमाम जिस जज्बे के साथ ये तकबीरें बुलंद कर रहे थे और नमाज की तरफ जा रहे थे, और हालत ये थी, मामून के सिपाही जिसे उसने तैयार करके रखा हुआ था अपने आसपास, उनके अंदर इतना जोश पैदा हुआ, सब की आंखों में आंसू आ रहे थे, और जोश पैदा हुआ कि उन्होंने घोड़े से छलांग लगाई, घोड़ा बांधा भी नहीं, छलांग लगाई, अपने जूते के तस्बे भी नहीं खोले, अपने खंजर निकालकर काट दिया, जूते उतार के इमाम के पीछे पीछे, वो भी तकबीरें बुलंद कर रहे हैं। जब ये मंजर वजीरों ने देखा, मामून के पास आए और कहा कि अगर आज अली इब्ने मूसा रिजा नमाज पढ़ा देते हैं तो यह आपकी तख्त का आखिरी दिन होगा, फिर उसके बाद आप तख्त पर हुक्मरानी नहीं कर सकेंगे। और देखिए ये इमाम कैसे मना रहे हैं ईद, ये ईद है असल, कि इस तरह ईद मनाओ कि तागूत लड़स जाए वहां पर। ईद इमामत की ईद है, आज के दिन मोमिन इमामत के लिए अपने आप को तैयार होकर आया, आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम के लिए, उनकी इमामत के कयाम के लिए तैयार होकर आए, जैसे इमाम तैयार होकर आए थे। और इमाम ने तैयार होने का हुक्म दिया था कि इस तरह तैयार होकर आए मोमिन, इस तरह से ईद मनाए कि तागूत लरस जाएगी। अगर इन्होंने ईद, फिर मामून रशीद ने रोक दिया इमाम को, नमाज नहीं पढ़ाने दी, फौरन बंदा भेजा और कहा कि मेरा पैगाम दे दूं और कहो अली इब्ने मूसा रिजा को कि वो ना पढ़ाए, ईद वापस चले जाए। फिर इमाम वापस चले गए। इमाम ने कहा मुझे मालूम था कि ये मुझे ईद नहीं पढ़ाने देंगे इस तरह जिस तरह मैं चाहता हूं, दरबारियों की तरह नहीं, जिस तरह इमाम चाहते हैं उस तरह ईद मनानी है मोमिन ने। और ये इमामत के अहया का दिन है जो हमने मनाना है। हम इस दिन
جو عید مناتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا علی کے مخالف ہیں، نہیں، آج ہم 8ویں امام کے حکم پر 8ویں امام کی سیرت پر چلتے ہوئے امامت کے لیے آج ہم عید منائیں گے۔ یہ گمراہ نظریہ ہے، گمراہ طریقہ ہے۔ محبت کا اظہار اس طرح نہیں ہوتا، محبت کا اظہار اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جیسا ائمہ نے کیا ہے ویسا تم بھی کرو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عید کے دن اپنی فطرت پر پلٹنے اور اس فطرت پاکیزہ فطرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے پروردگار عظیم و کریم، آج کے مبارک دن کے اندر اور ماہ مبارک رمضان کو واسطہ قرار دیتے ہوئے، آج کے دن کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے، پروردگار عظیم و کریم ہماری ایک قلیل سی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم ہمارے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے مرحومین کے صغیر و کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم مومنین کرام دنیا کے جس کونے میں بھی آباد ہیں ان کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم ہمیں تعلیمات اہل بیت کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم ہمیں راہ علی کو جاننے اور راہ علی پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ مومنین کرام میں جو بیمار ہیں، جن کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اے پروردگار عظیم و کریم انہیں جلد از جلد شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم تو عظیم ہے، تو کریم ہے، اپنی رحمت واسعہ کے صدقے میں مومنین کرام کے جو بھی دلی شرعی حاجات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں ان کو دور فرما، ان کو قبول فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم تو عظیم ہے، تو کریم ہے، جو مشکلات ہیں مومنین کرام کی ان مشکلات کو حل فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم جو مقروض ہیں ان کو اپنی مدد غیبی کے ذریعے سے ان کی قرض کو ادا فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم تو عظیم ہے، تو کریم ہے۔ پاکستان اس وقت مشکلات کے اندر موجود ہے، ہر طرف سے مشکلات اس پاک سرزمین پر ہیں، ناپاک لوگوں کی وجہ سے، ناپاک حکمرانوں کی وجہ سے۔ اے پروردگار عظیم و کریم ان ظالمین کو جو پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اندرونی دشمن ہیں، بیرونی دشمن ہیں، ان کو ان کے ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم اس ملت کے اندر بیداری و شعور عطا فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم اس مملکت پاکستان کو تمام تر مشکلات سے نکال کر ترقی کی راہ پر گامزن فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم تو عظیم ہے، تو کریم ہے، جو بھی مظلومین ہیں، مظلومین فلسطین، یمن اور مظلومین لبنان اور عراق کے اندر اور بحرین کے اندر اور جس دنیا کے کسی کونے میں بھی مظلومین ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ظالمین سے ان کو نجات عطا فرما اور ظالمین کو ان کے ظلم سمیت نیست و نابود فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم امت مسلمہ کے اندر وحدت و اتحاد کو قائم فرما۔ اے پروردگار عظیم و کریم ہمارے آخری حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا جلد از جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے مرحومین کی بخشش کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ۔